بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وخیر العاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ وسلام لا غایۃ لہما ولا نہایہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ الحمدللہ ہم قرآن حکیم کے دور تفسیر کے دوسرے دن دوسرے پارے کے اہم قرآنی نکات و مقامات کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو ہمارے خاندان، ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا سبب بنائے اور ہمیں قرآن حکیم سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جن مشکل حالات، جس تکلیف دہ حالات سے گزشتہ کئی مہینوں سے چل رہے ہیں، اس میں ہم جب براہ راست روزانہ دور تفسیر کی مکمل کلاسز نہیں لے پا رہے ہیں تو ہم مختصراً دور تفسیر کے لیے 1.5 گھنٹے کی یہ کلاس منعقد کر رہے ہیں۔ گویا کہ مکمل دور تفسیر تو روزانہ 4-5 گھنٹے کی کلاس ہو تو تب 40 دن میں قرآن حکیم کے اہم مباحث اور تفسیر سے ہم استفادہ کرتے ہیں، لیکن ان مشکل حالات میں بھی ہم قرآن حکیم سے اپنا تعلق توڑ نہیں رہے ہیں بلکہ مزید جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس تکلیف دہ حالات سے نجات کا اللہ کی طرف پلٹنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے، دین کی طرف واپس ہونے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور ہم اسی کی طرف واپس ہوتے ہیں، اسی رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پلٹنے کی اس آرزو، تمنا اور امید کو تکمیل تک پہنچائے۔ سورہ بقرہ پہ دوسرے پارہ بھی سورہ بقرہ ہی پر مشتمل ہے۔ گویا پہلا پارہ، دوسرا پارہ اور تیسرے پارے کا کچھ حصہ یہ سورہ بقرہ ہے۔ تو ہم نے پہلے پارے میں بھی سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ لیا تھا، دوسرا پارہ بھی سورہ بقرہ ہی پر مشتمل ہے۔ اس دوسرے پارے میں جو بنیادی طور پر ہم 5 مقامات یا 5 اہم مباحث پہ تفصیل سے بات کریں گے، درمیان میں کچھ وہ اہم نکات لیں گے جو قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ گویا بنیادی طور پر 5 نکات، چند نکات ہم اضافی لیں گے۔ سب سے پہلی آیت جو اس پارے کی ہے، سیقول السفہاء من الناس، یہ آیت آغاز ہے تحویل قبلہ کی، اور یہی پہلا موضوع ہے، یہی پہلا نقطہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ تشریف لانے کے کوئی 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کی ادائیگی فرماتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، یہ آرزو تھی کہ جو قبلہ ابراہیمی ہے وہ قبلہ امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھا کے ہمیشہ آرزو اور دعا کرتے تھے۔ اس لیے ان آیات میں اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ ہمارا آپ کی طرف بار بار آپ کی نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا اور یہ آرزو ظاہر کرنا۔ گویا تحویل قبلہ میں اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آرزو کی تکمیل فرمائی۔
سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل، استحکام، یہ مدنی دور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم ترین فریضہ منصبی رہا. اس لیے مسلمانوں کی تعلیم، تربیت، مسلمانوں کے ہر پہلو سے رہنمائی، یہ مدنی صورتوں کا طر امتیاز بھی ہے. تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد، جو کہ مدینے کے مضافات میں ایک چھوٹا خاندان یا قبیلہ ہے، وہاں عیادت کے سلسلے میں تشریف لے گئے تھے. گویا تحویل قبلہ کا حکم، جس مسجد قبلتین کو ہم آج جا کر دیکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور اس میں بالکل ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس سمت پر آج قبلہ ہے اس کے بالکل پشت پر اپوزٹ پرانا قبلہ یعنی بیت المقدس ہے. کوئی وہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر پلٹے ہیں، یو ٹرن آپ نے اختیار کیا ہے. اب مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہوتے تھے جو زیادہ آپ سے استفادہ کرتے تھے، آپ کی تربیت کا زیادہ حصہ حاصل کر پاتے تھے. لیکن مدینے کے مضافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ جو کم وقت آپ کے پاس گزارتے تھے، ان کے درمیان جب نماز کے کچھ رکعتیں ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے ہیں، تو ان صحابہ کا رویہ، طرز عمل، اتباع اور اطاعت کی ایک عظیم مثال ہے. کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، کسی نے یہ پوچھا نہیں، کوئی ہڑبونگ نہیں ہوئی، کوئی افراتفری نہیں پھیلی کہ آپ ابھی یہاں تھے، اس طرف آپ کیوں تشریف لے گئے. بلکہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے ہیں تو تمام اس وقت موجود صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اسی طرح آپ کے ساتھ پلٹ گئے. گویا یہی مقام نبوت ہے، یہی مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں کے سوال کے بغیر کی. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس پس منظر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو قرآن حکیم نے قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا، تو قرآن حکیم تحویل قبلہ کے مقاصد بتاتا ہے. تو پہلا مقصد قبلہ بنیاد اور ہے امت کی تشکیل کا، اور یہ اس بات کے اعلانیہ اظہار ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبادات کے اندر، اپنے طرز بود و باش کے اندر پہلے والی امتوں سے الگ ہے. گویا یہ فرق آ رہا ہے، جدائی آ رہی ہے اس سے پہلے کہ یہودی جو اس بات پہ ناراض ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بھی بدل دیا، اور یہاں تک کہنا شروع کیا کہ یہ پیغمبر تو ہماری کسی چیز پر بھی ہمارے ساتھ نہیں رہتا. اور یہی مطلوب بھی تھا کہ قبلہ بنیاد ہے امت کی تشکیل کا. گویا دوسرے پارے کے آغاز سے امت کے تشکیل، امت کا تعین اور امت کا استحکام، یہ تحویل قبلے کی پہلی بنیاد ہے. تو قرآن حکیم نے پہلے تو یہ ذکر کیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے. قل للہ المشرق والمغرب. قبلہ کا پہلا اصول یہ بیان فرمایا کہ قبلے کے تعین کا مطلب مسلمانوں کے ہاں کبھی یہ نہیں رہا کہ ہمارا رب کعبۃ اللہ میں رہتا ہے، یا ہم جب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کعبے میں رہتا ہے یا کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح کا گھر ہے، بلکہ انسانی اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو مرتکز کرنے کے لیے روئے زمین پر کسی مرکز کی ضرورت تھی، اور یہ شرف دور ابراہیمی کی طرح
دور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کعبۃ اللہ کو عطا کیا گیا. گویا یہ قیام للناس ہے، انسانیت کے قیام مجتمع رکھنے کی بنیاد ہے. دیگر امتوں میں یا موجودہ دور میں قرآن حکیم نے جب مشرق اور مغرب دونوں کو اللہ کے لیے ذکر کیا تو اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ ہم کسی سمت کی پرستش نہیں کرتے. مسلمان نہ مشرق کی عبادت کرتے ہیں نہ مغرب کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم کعبۃ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ ہی کی ہے. ہم سجدہ بجا لاتے ہیں اللہ کا، اللہ کے لیے اور اللہ سے اجر و ثواب کا. ہم عملاً اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا. کسی سمت، کسی رخ کی عبادت کبھی بھی مقصود نہیں رہا. یہ پہلا سبق ہے تحویل قبلے کا یا قبلے کا. اور پھر قرآن حکیم تحویل قبلے کا دوسرا مقصد بیان کرتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہر اسی طرح ہم نے آپ کو امت وسط بنایا، بہترین امت، خیر امت، امت عادلہ بنایا. وہ امت جو اللہ کے پیغام کو، اللہ کی دعوت کے پیغام کو، وحی الہی کے پیغام کو، قرآن حکیم کے پیغام کو لے کر اٹھے گی اور اس پیغام کو، اس نظام کو روئے زمین پر عملاً اپلائی اور نافذ کرنے کے لیے کوشش کرے گی اور اس کے علمبردار رہی. گویا دعوت توحید کے علمبرداری کا منصب بنو اسماعیل سے، بنو اسحاق سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہونے کا اللہ کا فیصلہ یہاں اعلانیہ طور پر قرآن حکیم میں سامنے آیا. تو امت وسط کی تشکیل. لیکن یہ جو منصب امامت ہے، یہ جو قیادت کا منصب ہے، یہ جو دعوت الہی اور دعوت دین کی ذمہ داری ہے، یہی وہ سب سے بڑی فضیلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں امت محمدی کی جب تشکیل کی تو یہ بتایا کہ امت یا نسل اسحاق سے اب یہ ذمہ داری اسماعیل علیہ السلام کے خاندان اور نسل میں منتقل ہوئی. تو امت کی تشکیل دوسرا مقصد ہے. اجتماعیت کے بعد، رخ عبادت کے تعین کے بعد دوسرا تحویل قبلہ کا مقصد امت کی تشکیل. اب امت کی تشکیل کے بعد وہ ذمہ داری بھی بتائی گئی کہ امت کرے گی کیا. تو قرآن حکیم نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر شہداء، گواہی کی ذمہ داری ادا کرو. اور یہ ذمہ داری ہے دعوت، دین، قرآن، پیغامات و احکامات الہی انسانیت تک پہنچانا، اور اس میں اپنے آپ کو پورا کپا دینا. صرف انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر. یہ مقصود ہے دوسرا شہادت علی الناس. اسی کو ہم شہادت حق کا فریضہ کہتے ہیں کہ امت کی ایک ذمہ داری جو ہے وہ حق کی گواہی اور حق کے علمبردار بننا ہے. لیکن اس حق کی گواہی اور حق کی علمبرداریت یہ کوئی جزوی یا پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، بلکہ ہمہ وقت عالمگیریت کے ساتھ، یعنی ہر جگہ مومن مسلمان جہاں ہوگا تو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس کا مقصد وجود ہی یہ ہے کہ وہ انسانیت کے سامنے اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا اور اس کا علمبردار رہے گا. اور پھر اسی کے ضمن میں فرمایا قرآن حکیم نے کہ جب آپ شہادت حق کی ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا. تو قرآن نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پہ گواہ بنے. اب رسول کی گواہی کیا ہے؟ رسول کی گواہی دراصل گارنٹی ہے، رسول کی گواہی دراصل شفاعت ہے. اور ایک مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی آرزو، امید اور تمنا اور خواہش نہیں ہو سکتی کہ میرا پیغمبر میرے لیے یہ گواہی دے کہ یہ وہ لوگ تھے جو دین کے علمبردار رہے. لیکن جب ہم پیغمبر کی شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی گواہی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم
عموماً ہمارا معاشرہ ایک بات سے صرف نظر کر لیتا ہے اور وہ بہت اہم ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر ایویں بغیر حقائق کو سامنے رکھ کر میری حمایت میں گواہی دیں گے. وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو وہ میرے لیے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب گواہی دیں گے تو وہ غلط گواہی کیسے دیں گے؟ اس لیے پیغمبر کی شفاعت کی آرزو دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھنی ضروری ہے کہ قرآن حکیم پیغمبر کی ایک گواہی ذکر کرتا ہے کہ جب پیغمبر کہہ اٹھیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ یہ میری وہ قوم ہے، یہ وہ امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کو پس پش ڈال دیا تھا، قرآن حکیم سے روگردانی اختیار کی تھی، اعراض اختیار کر لیا تھا. تو یہ ہمیشہ غور اور سوچ کی بات ہے کہ ہمارے لیے پیغمبر کی گواہی کیا ہوگی. جب پیغمبر یکون الرسول علیکم شہیدہ کی ذمہ داری ادا کریں گے تو وہ ہم سچ بولیں گے، درست بات کریں گے، لہذا ہمیں شہادت حق کا فریضہ سر انجام دیتے رہنا ہے تاکہ پیغمبر یہی گواہی دے کہ ان لوگوں نے میرے بعد اس پیغام کے علمبردار رہے جو پیغام ہم ان کے لیے پہنچا چکے تھے اور ان کے درمیان چھوڑ چکے تھے. قرآن حکیم تحویل قبلہ کا ایک اور مقصد بیان کرتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، کہ ہم نے جو پہلے قبلہ بنایا تھا اور پھر ہم نے اسے تبدیل کیا، ہمارا اس سے مقصود کیا تھا؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ، ہم یہ واضح کروانا چاہ رہے تھے، یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے آپ کے ساتھ پلٹ کر. اور یہ وہ پیمانہ ہے جو اس وقت سے لے کر آج تک امت کے سامنے ہمیشہ رہے گا کہ پیغمبر کے اشارے، رہنمائی، آپ کے ڈکٹیشن کے مطابق خود کو تبدیل کرنا، خود کو بدلنا، صرف ظاہر نہیں بلکہ اپنے احساسات، اپنے خیالات، اپنے اعمال اور اپنے جذبات کو اس کے مطابق ڈال لینا جس طرح پیغمبر کہے. اب یقیناً یہ اولین لوگ تو وہ عظیم صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو سعد کے اس مسجد میں موجود تھے، لیکن یہ پیمانہ بن گیا کہ جب جب کسی بھی مسلمان کے سامنے پیغمبر کا حکم آتا ہے، پیغمبر کی تعلیم آتی ہے، تو اس وقت وہ اپنے آپ کو یا اپنے دانش اور اپنے فہم کو یا اپنے خواہش اور آرزو کو یا اپنی ترجیحات کو ترجیح دیتا ہے، یا پیغمبر کے احکامات و رہنمائی اور سنتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے پہنچائے ہوئے قرآن حکیم کو ترجیح دیتا ہے. اگر ترجیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے تو تب تو گویا ہمارا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا ہوگا. لیکن اگر زندگی کے مختلف موڑ، زندگی کے مختلف ادوار میں ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو آپ تو ہمارے رہنما ہیں اور آپ ہی ہمارے نجات دہندہ ہوں گے، تو آپ سے صرف ظاہری یا جذباتی وابستگی ہی مقصود نہیں ہے بلکہ عمل، خیال اور قول کی وابستگی مطلوب ہے. اب قرآن حکیم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ اپنے حالات، اپنے احساسات و خیالات سے اس طرح دستبردار ہونا کہ ایک عرصے سے رخ بیت المقدس کی طرف ہے اور حکم اللہ آیا اور فوراً آپ پلٹ گئے، اس طرح کسی بھی موقع پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ملنے کے وقت بدل جانا، حکم کی طرف سر تسلیم خم کر دینا، جس کی طرف قرآن حکیم نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کسی بھی عمل کا یا کسی فعل کا یہاں ذکر نہیں ہے کہ اس فلاں عمل میں فلاں فعل میں آگے نہیں بڑھو، اور جب بھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے تو عربی ادب میں اس کا مقصود عمومیت ہوتا ہے۔ یہاں بھی کسی فعل کا ذکر نہ کر کے مقصود یہ بتانا ہے کہ کسی ایک کام میں نہیں، بلکہ زندگی کے ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھا جائے، بلکہ وہی دیکھا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اس کے آگے عملاً سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ گویا اگر ہم مختصراً کہیں تو تحویل قبلے کا مقصد ہے امت کی تشکیل اور اطاعت رسول کا عملی اظہار، اسی کو قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ قرآن حکیم سورہ بقرہ اور پارہ نمبر 2 میں دوسرا عنوان اہم بات آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتا ہے 157 تک، جب قرآن حکیم نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور یہ آیات جو عنوان رکھتے ہیں وہ ہے مومن اور آزمائش۔ ایک مومن، ایک مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے، کبھی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی غم کے لمحات ہوتے ہیں، کہیں تکلیفیں ہوتی ہے، کہیں آسائشیں اور راحتیں ہوتی ہے۔ تو ایک مومن کا رویہ ایسے موقع پر کیا ہوگا جب وہ مشکلات کا شکار ہو، جب وہ تکلیفوں کا شکار ہو، یعنی جب وہ آزمائش میں ہو۔ یاد رہے کہ مومن پر بھی وہ سب مراحل آتے ہیں جو کسی بھی انسان پر اس دنیا میں آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مومن کے ساتھ قدرت کا رویہ ویسے نہیں ہوگا جیسے کہ سب انسانوں کے ساتھ ہو، بس فرق یہ ہے جس کو قرآن حکیم بار بار بیان کرتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ تو وہ ہے جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ تکلیفوں میں، مشکلات میں خوف اور غم کا شکار نہیں ہوتے، یعنی کہ ان پر تکلیف نہیں آئے گی۔ لیکن قرآن حکیم رہنمائی کرتا ہے کہ ایسے موقع پر کیا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ میرا ذکر کرو اور میرا شکر ادا کرو۔ اللہ کی ذکر کے لفظ معنی یاد دہانی کے، ہمہ وقت اللہ کی یاد جو عمل میں ڈلتا رہے، یہ تصور راسخ ہو کر ہر تکلیف کے موقع پر، ہر خوشی کے موقع پر اللہ یاد رہے، اپنی حیثیت یاد رہے، اللہ کی حیثیت یاد رہے، اور اس تعلق کو جو اس معبود اور اس بندے کے درمیان ہے، اپنے حیثیت کو اللہ کے مقام و مرتبے کو مد نظر رکھ کر، اور اس کے بعد شکر ادا کرنا۔ ہم جب بھی اور جتنی بھی تکلیفوں میں ہوتے ہیں تب بھی شکر کے کہیں مدارج، شکر کے کہیں مواقع اور کتنی چیزیں ہوتی ہے جس کو ہم دیکھیں تو بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے کہ تکلیفوں کے باوجود کچھ راحتیں بھی ہیں۔ لیکن قرآن حکیم اس رہنمائی کو مکمل کرتا ہے جب ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کی مدد کے 2 طریقے بتائے گئے، نمبر 1 صبر، نمبر 2 صلاۃ۔ اور صبر اور صلاۃ گویا مجموعہ ہے، پورا پیکج ہے طریقہ کار کا۔ صبر کے لیے لازمی ہے کہ اس سے پہلے کچھ تکلیف ہو رہی ہو، کچھ مشقت ہو، کچھ آزمائش ہو، جس مرحلے سے اس وقت پوری دنیا گزر رہی ہے، ہم سب ایک مشکل میں ہیں۔ اب اس پہ 2 رویے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس کے نتیجے میں اللہ سے بغاوت پر اتر آتے ہیں کہ یہ تو انسانیت دشمنی ہے، حالانکہ اللہ سے بغاوت پر اتر آنے والے یہ جانتے ہیں کہ انسانیت کے ساتھ یہ دشمنی
انسان کے خود کے کیے ہوئے ان کرتوتوں سے تو بہت کم ہے. ابھی تو جتنے ریڈ انڈین کو امریکہ میں مارا گیا 10 ملین، ابھی تو اتنے لوگ کورونا سے نہیں مرے ہیں. آسٹریلیا میں جتنے ملینز انسانوں کو قتل کیا خود دنیا کے ترقی یافتہ اور سمجھدار لوگ کہلانے والوں نے جس وحشت و درندگی کا مظاہرہ کیا. اس طرح جنگ عظیم میں جتنے کروڑ انسان مارے گئے، اپاہج ہوئے، اس طرح ابھی تو اللہ نے ایٹم بم نہیں گرائے ہیں، انسانوں نے ایٹم بم گرائے ہیں دوسرے انسانوں پر. تو گوئے انسانوں کی اپنے انسانوں کی تباہی کی کاوشیں اس سے بہت زیادہ ہے جیسے کہ آفات سماوی کے نتیجے میں ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی فرق یہ ہے کہ موت تو ہر شخص کو ہر حال میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آئے گی. ایک مومن مطمئن اس پہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اس کو اللہ کے حکم سمجھ کر سر تسلیم خم کرتا ہے. ورنہ ابھی تک ہم تقریباً پاکستان میں روزانہ طبی لحاظ سے 5000 لوگ روزانہ وفات پاتے ہیں. یہ تعداد ابھی اس سے بہت کم ہے جتنے کہ کسی بھی آفات سماوی میں روزانہ لوگ وفات پائے. تو اس موقع پر ایک مومن کے لیے ہتھیار ہے صبر، اللہ کے فیصلے پر رضا ہونا، انہیں رضا بالقضاء. نمبر 2 قرآن کی فرماتا ہے والصلاۃ، کہ اللہ کی طرف پلٹنے کے عملی مظہر اختیار کیا جائے. تکلیفوں میں اللہ کی طرف پلٹنا. یہاں یہ بات بڑی عجیب ہے کہ قرآن حکیم تو فرماتا ہے کہ جب بھی تکلیف ہو تو اللہ کی طرف پلٹا جائے، اور اللہ کی طرف پلٹنے کا عنوان یہاں صلاۃ، انہیں نماز اختیار کیا گیا. لیکن دنیا میں اس وقت جو جنگ جاری ہے اس میں اس تکلیف دہ مرحلے میں سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹنے کے جو عملی مظاہر یا طریقے ہیں. یعنی سب سے زیادہ بات جو کی جاتی ہے چاہے میڈیا میں ہو وہ یہ کہ نمازیں گھر میں پڑھے، نماز کے لیے مسجد میں جائے، یا مساجد کو بند کیا جائے، یا ہاتھ نہ ملائے جائے. آج تک یہ بات کہیں نہیں کی گئی کہ بھائی بینکوں کو بند کیا جائے اور صرف بینک آؤٹ ڈور سروس دے، اندرونی بینک میں لوگ نہیں آئے، رش لگ جاتا ہے. انہیں بینکوں میں ہر وقت رش جو مستقل 8 گھنٹے رہتا ہے، اس کے مقابلے میں مساجد میں رش تو 5 دفعہ تھوڑی دیر کا رہتا ہے، 10-15 منٹ کے لیے لوگ آتے ہیں. اس طرح ہاتھ ملانے کا جو بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہاتھ نہ ملائے، تو کیا ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملانے والے اپنے ہاتھ کہیں بھی استعمال نہیں کرتے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، دروازہ کھولتے ہوئے، گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے، یا کہیں بھی جاتے ہوئے، یا نوٹ گنتے ہوئے، یا اخبار پڑھتے ہوئے تو ہم ہاتھ استعمال کرتے. یعنی باقی سب چیزوں میں ہاتھوں کا استعمال ٹھیک ہے، لیکن دوسرے ایک شاعر اسلام کے طور پر کسی سے ہاتھ ملانا یہ درست نہیں. یعنی احتیاطات اپنی جگہ، لیکن احتیاط اور توہم پرستی میں فرق ہے. لیکن دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ توہمات جب بڑی ڈگریوں کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو لوگ اسے حقائق اور درست سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن حکیم مسائل، مشکلات میں، آزمائشوں میں فارمولہ بتاتا ہے صبر اور اللہ کی طرف پلٹنے کو. پھر قرآن حکیم اس کے فوراً بعد ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزماتے رہیں گے. گویا یہ ہمیشہ سے ہے اور قیامت تک رہے گا. یہ آزمائشیں کن کن چیزوں میں ہوگی؟ خوف، جو انہیں بھوک، جس کی خوف کی بھی مختلف شکلیں. لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ قرآن حکیم آزمائش کا جو پہلا مرحلہ بتاتا ہے وہ خوف کا ہے، ڈر. اور اس خوف کو ہم سب سے زیادہ اپنے اس تکلیف دہ مرحلے میں محسوس کر کہ پورے دنیا کو میڈیا کے ذریعے جس طرح فوراً خوف زدہ کر دیا گیا،
اور کتنے لوگ بیماریوں سے زیادہ اس خوف کی وجہ سے پریشان ہو گئے. تو قرآن حکیم نے پہلے خوف کا ذکر، پھر بھوک کا ذکر جو اس کا لازمی نتیجہ ہے، اور نمبر 3 فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں نقصان. اور ہم جانتے ہیں خوف کے بعد غذائی اجناس کے نقصانات، اور اس کے بعد اموال کی یا مالی طور پر دنیا میں اس وقت جو اقتصادی بحران آ چکا ہے اور مزید خوفناک حد تک پھیل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد والانفس والثمرات کا قرآن حکیم نے ذکر فرمایا. ان سب آزمائشوں کی شکلوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم بتاتا ہے کہ نجات پھر کیا ہے. وہ بات دوبارہ دہرا دی، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. گویا آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، مایوس ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ بھائی یہ تو موت آ جائے گی اور بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، حالانکہ موت سے مفر، موت سے بچنے کی کوئی اور امکانات بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کی گارنٹی دے دے کہ فلاں شخص کبھی نہیں مرے گا. تو موت تو کبھی نہ کبھی آنی ہے، لہذا اس کا اتنا خوف طاری کر دینا کہ موت سے پہلے اپنے آپ کو بیمار کر دینا. قرآن حکیم اس صبر کرنے والوں کے لیے جو طریقہ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ پہلا امید کی کرن، اطمینان کا سبق ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو ایمان والے کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہے، وانا الیہ راجعون، اور ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. یہ پلٹنا چاہے اب ہو، 10 سال بعد ہو، یا کسی کی عمر 1000 سال بھی ہو جائے تب بھی تو واپسی ہے. یعنی جب موت سے کبھی بھی یا کسی کی بھی ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ نہیں مرے گا. ایک مشہور واقعہ ہے مہاتما بدھ کا، کہ مہاتما بدھ کے پاس ایک خاتون آئی کہ میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا اور وہ مر گیا، تو میرا بیٹا زندہ کرے. مہاتما بدھ نے خاتون سے کہا کہ اماں مجھے کسی ایسے گھر کا تیل لا دے جس گھر میں کبھی فوتگی نہ ہوئی ہو، میں آپ کے بیٹے کو اس تیل سے مالش کر کے یا تیل لگا کے زندہ کر دوں. خاتون کٹورا لے کر اپنے دستیاب ماحول میں گھر گھر گھوم کے آ گئی، لیکن کسی گھر میں کوئی گھر ایسا نہیں ملا جس میں کوئی فوتگی نہ ہوئی ہو. تو خاتون نے تھک کر مہاتما بدھ سے کہا کہ مہاتما مجھے کوئی ایسا گھر نہیں ملا جس میں کوئی فوتگی نہیں ہوئی ہو. تو مہاتما نے کہا کہ جب دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں فوتگی نہ ہوئی ہو تو آپ کا گھر ایسا کیسے رہ سکتا ہے جس میں فوتگی نہ ہو. تو جب ہم سے پہلے ہمارے والدین بزرگ جو وفات پا گئے ہیں یا جن کے زندہ ہے اللہ ان کو صحت مند زندگی عطا فرمائے، تو ہم سب اس راہ کے راہی ہے. لہذا مومن کو اطمینان اس کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہے اور پلٹے گا تو اللہ کی طرف جائے گا. اور پھر قرآن حکیم اجر ذکر کرتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف واپس ہو. 2 چیزیں ہیں فارمولا، صبر اور اللہ کی طرف رجوع کرنا. ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوگی بے حساب اور بے انتہا مہربانیاں ہوں گی. اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. گویا ہر مشکل اور تکالیف میں اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے اور اللہ سے بغاوت کرنے والے کون ہیں. قرآن حکیم دوسرے پارے میں تیسری اہم بات وہ آیت بر ہے، اور یہ قرآن حکیم کی ایک طویل آیت ہے 177 نمبر کی سورہ بقرہ کی. اور اس آیت کو اجمالی طور پر مجموعی لحاظ سے دین کے پورے تعلیمات کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے. اس لیے ہمارے بہت سارے علماء نے آیت بر پر الگ سے کتابیں لکھی ہے. جامع لحاظ سے دین کا پورا خلاصہ اس آیت میں جمع ہے، اور یہی اس آیت کی خوبی ہے. قرآن حکیم نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب یا مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی نیکی یہ نہیں ہے. اور تحویل قبلہ والی بات، قبلہ کی طرف رخ کرنے والی بات پہلے سے چلی آ رہی تھی، تو قرآن حکیم نے رہنمائی کی کہ صرف قبلہ رخ ہونا یا کوئی رخ متعین کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے. فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. نیکی کی پہلی قسم اللہ اور آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور انبیاء پر ایمان، اور یہی ایمانیات کی بنیادی شکل ہے. اور گویا اس میں عقائد پورے بیان ہو گئے، یعنی گویا ایمانیات کا بیان اس حصے میں آ گیا. یعنی اس آیت کا پہلا حصہ ایمانیات پر مشتمل ہے. اور یہ بات جو قرآن حکیم نے یہاں بیان کی، دوسری جگہ قرآن حکیم نے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیرات کرنا اس کو برابر سمجھا ہے اس شخص کے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، دین کے غلبے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی قرآن حکیم سورہ آیت بر میں پہلی بات ہی یہ بتا رہا ہے کہ نیکیوں کے مظاہر یا مراسم خود مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ذرائع ہے اندرون کی تبدیلی کے. تو فرمایا کہ پہلی نیکی کے پہلا سٹیپ یا پہلا درجہ یہ کہ ایمانیات پورے ہو. دوسرا پھر وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ نیکی یہ ہے دوسرے نمبر پر. اور یہ مال کے بارے میں مومن کا رویہ کہ مال کی محبت کے باوجود اللہ کی محبت میں اس مال کو قربان کرنا. لیکن قربانی کس پہ ہوتی ہے؟ ہم کن کو دیتے ہیں؟ اللہ کے پاس نہ تو ہمارے قربانیوں کا خون یا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہمارے صدقے، نہ ہمارا انفاق کی کوئی چیز اللہ کے پاس پہنچتی ہے، بلکہ ہم اپنے ہی درمیان اپنے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور جو قیدی ہے، جو مانگنے والے ہیں، ان سب پہ خرچ کرتے. اور اس مشکل اور تکلیف دہ مرحلے میں جس طرح پوری دنیا میں خصوصاً اہل پاکستان نے جس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنے، وہ اس آیت کا عملی شکل ہے. اور یہی مطلوب بھی تھا کہ ایک دوسرے کے کام آ جائے. تیسرے نمبر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. ایمانیات کے بعد قرآن حکیم نے آیت بر میں ذکر کیا دوسرے انسانوں کے ساتھ مسلمانوں کے رویہ مالی لحاظ سے. پھر تیسرے نمبر پر ذکر کیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے. یہ عبادات کی شکلیں بتا دی. اور پھر فرمایا وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. اب یہ اخلاقیات دو انسانوں، انہیں فرد اور معاشرے کے درمیان تعلق کی وضاحت کر دی کہ جب وعدہ ہو معاشرت ٹھیک کب ہوگا؟ جب کوئی بھی وعدہ کیا جائے تو اسے پورا کیا جائے. اب یہ وعدہ کیا ہے؟ جب ہم اعلان کرتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، تو یہ اعلان ہے اس بات کا کہ تم سب مجھ سے سلامتی میں رہو گے. تبھی تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی سلامتی ہو. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے تو سلامتی ہوگی، میں جب چاہوں لات لگا دوں، جب میں جب چاہوں گالی دے دوں. تو جب ہم اللہ کی طرف سے سلامتی کا اعلان کرتے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ میری طرف سے بھی آپ سب امن، سکون اور چین میں رہیں گے. اور آخری بات بتا دی والصابرین فی الباساء والضراء، اور مصیبتوں تکلیفوں میں صبر کرنے والے، اور جب لڑائی جھگڑے ہو تو تب بھی صبر کرنے والے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں. انہیں گویا متقین کی علامت ہی آیت بر نے یہ بتا دی کہ وہ ان سب پر عمل پیرا ہونے والے ہوں گے جو آیت بر میں ذکر ہوا. انہیں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقی تعلیمات پر مشتمل یہ آیت بر ہے. آیت بر کے بعد ابواب بر کا ذکر ہے، انہیں جو مزید نیکیاں ہے. قرآن حکیم اس کی فہرست بیان کرتا ہے، میں بھی فہرست ذکر کر لیتا ہوں تفصیل میں جائے بغیر. قرآن نے فرمایا صفا و مروہ کی سعی
یہ بھی نیکیوں کی عبادت کی قسم ہے۔ دوسرے نمبر فرمایا مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر نامزد کی ہوئے زندہ چیز ہو یا کوئی اجناس کی شکل میں ہو، یہ تمہارے لیے حرام ہے، اور اس حرمت کو تسلیم کرنا۔ نمبر 3 قصاص کا حکم قرآن حکیم نے دیا کہ نیکیوں کی قسم یہ ہے، وصیت کا طریقہ بتایا، اور اسی میں روزوں کی فرضیت کا حکم، صوم کی فرضیت کا حکم 5ویں نمبر پر کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ گویا عبادات کا مقصود تقوی کا پیدا ہونا ہے، دلوں کی تبدیلی ہے۔ وہ عبادتیں جو ہمارے دلوں اور ہمارے خیالات کو بدل نہ دے، وہ عبادتیں گویا ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور جو عبادتیں ہم پر اثر انداز نہیں ہو وہ میزان عدل میں قیامت کے دن ترازو میں کیا وزن رکھ سکے گی۔ قرآن حکیم نے روزوں کے بعد اعتکاف کا ذکر کیا اس کے ساتھ، اور پھر حرام کمائی سے بچنے کے قمری تاریخ کا ذکر کیا، اور پھر جہاد جیسے اہم ذمہ داری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ قتال فی سبیل اللہ، غلبہ دین، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جدوجہد کا وہ مرحلہ کہ جب کوئی تم سے پہ حملہ آور ہو تو تم اس دفاع کرو، اس کا مقابلہ کرو۔ لیکن قرآن حکیم عجیب نظام دیتا ہے۔ دنیا بھر میں اصول بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ میں کوئی اخلاقیات نہیں ہوتے، سب کچھ جائز ہے حالت جنگ میں، لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو پابند کرتا ہے، اور یہی وہ عنوان اور طر امتیاز ہے کہ اسلام کا تصور جنگ جہاد کہلاتا ہے، قتال فی سبیل اللہ کہلاتا ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ من جاہد لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، غلبہ دین کے لیے ہونے والی جدوجہد کا ہر مرحلہ یہ جب فی سبیل اللہ ہے، اور اسی کا اجر ہے، چاہے وہ قتال کا درجہ ہو یا اس سے کم کے درجے ہو۔ لیکن قرآن پابند کرتا ہے کہ ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ یہ تصور ہے جو فرق لاتا ہے باقی جنگوں میں۔ دنیا نے ہمیشہ اپنے مقابل فوج یا لوگوں کے عصمتوں کا، باغات کا، بچوں کا، بوڑھوں کا کبھی خیال نہیں رکھا کہ ان کو نہیں مارا جائے، لیکن اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ دشمنوں کی عزتوں کو پامال نہیں کیا جائے گا، دشمنوں کے بچوں کو نہیں مارا جائے گا، دشمنوں کے کھیتوں کو خراب نہیں کیا جائے گا، دشمنوں کے مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں پنڈت اور پادری وغیرہ ان کو نہیں مارا جائے گا۔ لیکن اور یہ باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو بھیجتے وقت باقاعدہ تحریری حکم نامہ دیا، جس کی کاپی تفصیل کے ساتھ آج بھی ملتی ہے کہ یہ حدود ہوں گے اسلام مسلمانوں کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنے والے یا مقابلہ کرنے والے لوگوں کے۔ اور جب ہم دوسرے پارے میں قتال فی سبیل اللہ کے اس حکم کا ذکر کرتے ہیں تو یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس سے پہلے قرآن حکیم نے فرمایا اذن للذین، ان لوگوں کو اجازت ہے جن کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور کتنے مکے کے 13 سال تک مسلسل، ایک دن ایک لمحہ نہیں، مستقل تکلیفوں میں رہے، لیکن مسلمانوں نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ مدینے میں آ کر پہلے اجازت ملی، اور اس کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو تم پہ حملہ آور ہو تم اس کا مقابلہ کرو، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ جو دین کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اس کے خلاف وہ تمام ذرائع اختیار کیے جائیں گے تاکہ دنیا کو دین سے روکنے کے تمام رکاوٹوں کو ختم کیا جائے۔ قرآن حکیم
ابواب بر نیکیوں کے جو ذکر یہاں جاری ہے ان میں سے ایک حج کا ذکر کرتا ہے. ہم حج پہ یہاں تفصیل سے بات نہیں کریں گے، سورہ حج میں ہم اس کو تفصیل سے لیں گے. یہاں صرف قرآن حکیم نے یہ حکم دیا کہ حج معلوم مہینوں میں، اور جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان پہ پابندی لگائی کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے موقع پر دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں مختلف مزاجوں، مختلف عمروں، مختلف زبانوں، مختلف معاشی سٹیٹس کے لوگ، کچھ لوگ جلدی غصہ ہونے والے، کچھ دیر سے، اور اتنی زیادہ رش کی وجہ سے ٹکراؤ بھی زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ زبانوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے. لہذا اس موقع پر اخلاقیات کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ نہ تو کوئی گناہ کا کام ہوگا، بے حیائی کا کام ہوگا، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا. اور یہ تربیت ہے کہ حج کے ان مہینوں میں ہم یہ تربیت حاصل کریں اور پھر واپس جا کر ہم اپنے علاقوں میں بھی اسی طرح رہے جس طرح ہم دوران حج تھے. اس لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ تربیت ہے، کہ روزہ پورے سال رہے. ہم رکھتے تو ایک مہینہ روزے ہیں لیکن اس کی تربیت پورے سال رہنی چاہیے. اسی طرح ہم حج تو سال میں ایک مرتبہ کرتے لیکن پوری زندگی اس حج جیسی ماحول میں گزارنا، یہی مطلوب اور مقصود ہے. اور پھر قرآن حکیم نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زاد راہ لے کر چلو. جب تم حج کے لیے جاتے ہو تو درمیان میں بھیک مانگ کر زندگی نہیں گزارنا، بلکہ اپنے لیے زاد راہ. اور اسی سے جو اصول عطا ہوا قرآن حکیم نے دیا وہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس یہاں سے حج کے لیے جانے واپس آنے تک کے اخراجات اور یہاں اپنے گھر کے اخراجات ہو تو یہ استطاعت ہے، اور جس کے پاس یہ ہوں گے تب اس پر حج فرض ہوگا. اگر کسی کی یہ استطاعت نہیں ہے تو حج اس پہ فرض ہی نہیں ہے. ہم بعض دفعہ بڑے حساس ہو جاتے ہیں، بڑے دکھ کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے حج کرنے کی. تو اگر استطاعت نہیں ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط گناہ اس وقت ہوگا، اور یہ گناہ کبیرہ ہوگا کہ کسی کے پاس استطاعت ہو اور وہ حج کے لیے نہیں جائے. سال میں سوئٹزرلینڈ، امریکہ اور یورپ کے دورے تو ہوتے رہے، لیکن اگر موقع نہیں ملتا ہے یا نہیں جاتے تو صرف حج کے لیے نہیں جاتے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو حج کا موقع ملا ہے اللہ اسے قبول فرمائے، اور جن کو نہیں ملا اللہ اسے حج کا موقع عطا فرمائے. آیت بر کے بعد ابواب بر کے نکات میں سے ہم ہجرت اور پھر شراب اور جوا کی ممانعت، مشرکین اور مشرکات سے نکاح اور ناپاکی میں مباشرت کا حکم قرآن حکیم نے عطا فرمایا. پہلی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے فرمایا 208 نمبر آیت میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو اور شیطان کی نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ آیت دو اہم باتیں ارشاد فرماتا ہے اور یہ بہت وضاحت طلب بھی ہے. نمبر ایک، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کافہ انہیں پورا، یہ صفت بن رہا ہے دخول کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی. انہیں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور انہیں اسلام بھی پورا ہو اور تمہارا دخول بھی پورا ہو. اب اس کی مثال کیا ہے؟ اگر ہم اسلام کی کسی ایک تعلیم کو، اسلام کی کسی ایک حکم کو یا دو تین حکموں کو لے کر یہ سمجھنے رہے کہ یہی پورا اسلام ہے، یہی پورا دین ہے، یعنی مثلا اگر میں اسلام کے نظام صلاۃ، نظام صوم یا نظام حج یا ان میں سے دو یا تین کو لے کر پوری زندگی کو یوں گزارتا رہے کہ میں صرف نمازیں پڑھتا رہوں گا، میں صرف روزے رکھتا رہوں گا، تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بھائی صرف یہ دو تین فرائض اور ذمہ داریاں ہی نہیں ہے، پورا دین، پورے اسلام کو اختیار کرنا ضروری ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
رہنمائی فرمائی اس وقت جب کچھ لوگ آئے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے کہ رسول کا تو بہت بڑا مقام ہے، ہم تو کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، دوسرے نے کہا ہم کبھی شادی نہیں کریں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دیکھو، میں جہاد بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور جتنے دینی احکامات ہیں یہ سب اپنے اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہے. تو گویا اسلام کے کسی جز کو اختیار کر کے ہم کبھی کل کا فائدہ نہیں لے سکتے. تو پہلا سبق ادخلوا فی السلم کافہ کا ہے کہ پورے داخل ہو، اسلام بھی پورا ہو اور دخول بھی پورا ہو. یہ دوسری بات بڑی اہم ہے. ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو ٹھیک ہے پورا ہو، لیکن میں اپنی زندگی کا یہ حصہ اور یہ حصہ باہر رکھوں گا. یعنی کبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم معاشیات اپنی مرضی سے اختیار کریں گے، ہم سیاسیات اپنی مرضی سے اختیار کریں گے، ہم بین الاقوامی قوانین اپنی مرضی سے بنائیں گے، ہم اپنے معاشرے کے لیے ہمارا پارلیمنٹ اپنی مرضی سے قوانین بنائے گا. تو اسلام نام ہے اللہ کے مقابلے میں اپنی آزاد مرضی سے دستبردار ہونے کا. دین نام ہے اللہ کی ڈکٹیشن پہ چلنے کا. لہذا اگر میں نے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر خود یا چند دانشوروں کے ساتھ مل کر اگر میں خود کے لیے قوانین بناتا ہوں یا معاشرے کے لیے بناتا ہوں تو گویا میں ابھی اسلام میں میرا دخول پورا نہیں ہے. نہ صرف نکاح، شادی اور بیاہ کے قوانین، بلکہ معاشرتی اور خاندانوں کے رویے، فرد اور معاشرے کا تعلق، معاشرہ اور فرد کا تعلق، یہ سب پورے کے پورے اسلام کے مطابق ہوں گے تو تب دخول ہمارا اسلام میں پورا ہوگا. انہیں میں پھر دہرا دوں کہ اسلام بھی پورا ہو اور دخول بھی پورا ہو. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر ہم کہیں نماز پڑھے اور ہمارے پاؤں ناپاک ہو اور ہم اپنا پاؤں جائے نماز کے باہر رکھ کر یہ سمجھتے رہے کہ جی میں باقی تو نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میرا پاؤں نماز سے باہر ہے اس لیے کہ وہ ناپاک ہے. تو بھائی اگر پاؤں نماز سے باہر ہے تو یہ نماز ہی نہیں ہوگی. یہی بات اسلام کی ہے. اب قرآن حکیم اس بات کو جوڑتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. قرآن کا مستقل ایک مضمون، ایک عنوان ہے شیطان دشمنی. شیطان کی سمجھ، فہم، وہ کون ہے، کیا ہے، اس کا رویہ، کردار کیا ہے، یہ قرآن بار بار بیان کرتا ہے. یہاں تک کہ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یہ وہ ہے جس نے تمہارے والدین کو ننگا کیا تھا. دنیا میں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کیا ہم اس شخص سے کبھی خیر یا اچھائی سوچ سکتے ہیں جس کے بارے میں خدا نہ کرے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس نے ہمارے والدین کو ننگا کیا تھا. قرآن حکیم فرماتا ہے کہ تمہارے ابوین کو اس نے ننگا کیا تھا اور یہ تمہارا دشمن ہے. تو شیطان دشمنی انسانی زندگی میں اصلاح کا بہت اہم عنوان ہے. اگر یہ دشمن کے بغیر کوئی تصور ممکن نہیں ہے زندگی گزارنے کا. اب سوال یہ ہے کہ یہ دشمن کیا ہے؟ ہم خاندانی لحاظوں سے ساس بہو کو، بہو ساس کو، یا داماد کو، یا ہم اپنے معاشرے میں اپنے کزن رشتہ داروں کو یا ارد گرد اپنے لوگوں کو اپنے خود ساختہ دشمن بنا لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارا حقیقی دشمن یعنی شیطان کی طرف ہماری دوستی کا ہاتھ بڑھ جاتا ہے. تو دوستی مومن مسلمان رشتہ داروں، خاندان کے لوگ، اپنے ارد گرد کے انسانوں سے، اور دشمنی شیطان سے. پھر قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. قرآن حکیم شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم یہاں دے رہے، اور یہ چونکہ مراحل پر مشتمل ہے. پہلا مرحلے میں قرآن نے شراب کو صرف برا کہا اور جوئے کو کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے. شراب کی دکان جو کھولتا ہے، چاہے ہمارے پاکستان میں غیر مسلم کے نام پر دکان کھلتی ہیں، خریدار جو ہے وہ اکثریت مسلمانوں کی ہوتی ہے، تو قرآن کہتے ہیں کاروبار کرنے والے کو شاید تھوڑا فائدہ بھی ہو، جوا کھیلنے والے کو شاید کبھی کبھی فائدہ بھی ہو، لیکن ان دونوں کا جو گناہ ہے قل فیہما اسم کبیر، اس میں گناہ بہت زیادہ ہے. گویا مسلمان کا رویہ
اعمال میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اس کے دنیا میں فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، مادی فائدے کو نہیں دے گا، بلکہ آیا میں کوئی کام کر کے گناہ کا شکار تو نہیں ہو رہا ہوں۔ اور یہ شراب، اس کی حرمت، اس کے بعد دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، یہ دوسرا درجہ، اور اس کے بعد جب قرآن حکیم نے اس کو نجس ٹھہرایا تو یہ شراب کی حرمت کا آخری حکم تھا۔ اور یہ دراصل مقاصد شریعت میں سے تیسرا مقصد ہے، انسانی عقل کا تحفظ۔ ہم 5 مقاصد شریعت میں سے تیسرا مقصد ہے عقل کا تحفظ، اور یہ وہ مقصد شریعت ہے جس میں دنیا اسلام سے اختلاف بھی رکھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، نشے تو ہمارے تہذیبی علامتیں ہیں، نشے تو ہمارے اس وقت دنیا میں شراب کا کتنا بڑا کاروبار ہے، جوئے کا کتنا بڑا کاروبار ہے، اگر اسے ہٹایا جائے تو کتنا نقصان ہوگا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ رانائی تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہے بینکوں کی عمارات۔ گرجوں کی عمارات مدم خالی پڑتی جا رہی ہے، بینکوں کی عمارات آباد ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہو رہا ہے کہ مسجدیں تو بند کر دو لیکن بینک کھلے رہیں گے۔ دراصل سرمایہ دارانہ نظام بینک کے بغیر نہیں چل پاتا، اس لیے کیپٹلزم بینک اور میڈیا پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ کمپرومائز ہوگا تو تعلیمی اداروں پر کہ بند کر دو، پارک بند کر دو، مساجد بند کر دو، لیکن یہ باقی نہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، انہیں ایک کا تو فائدہ ہو جاتا ہے، باقی جوئے میں ہار جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، سرمایہ دار نظام کی جتنے سرمایہ دارانہ علمیت، سرمایہ دارانہ حکمت، سرمایہ دارانہ تدبر، سرمایہ دارانہ یعنی کیپٹلسٹ ریاست، یہ کیا ہے؟ پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ اور پھر اس کو مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا بیکاری و عریانی و میخاری و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات۔ یعنی یہ جو مغربی تہذیب ہے، یہ جو فرنگی تہذیب ہے، اس میں ملے گی 3 چیزیں۔ بیکاری، ہماری تمام جتنی سائنسی ترقی یا جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں کیا؟ بے روزگاری بڑھ جائے گی۔ وہ عریانی، فحاشی بڑھ جائے گی۔ وہ میخاری، وہ افلاس، یعنی ایک طرف تو فراوانی ہوگی نشوں کی، ایک طرف تو مہینے کے بجائے 15 یا ویکنڈ پہ سیرلی ملے گی، اور اس لیے ملے گی کہ ویکنڈ کے جو 2 دن ہے اس میں وہ سب خرچ ہو۔ اس کے نتیجے میں افلاس، غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا جائے، یہ اس نظام کی ہوگی۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ اس دن کا انتظار ہے۔ یقیناً سرمایہ دارانہ نظام کا اس وقت جو دنیا پہ کنٹرول اور ہولڈ ہے، یہ بہت آسانی سے تو ختم نہیں ہونے والا ہے، لیکن عظیم ہے وہ لوگ جو اس نظام کو سمجھتے ہیں اور اس نظام کے مقابلے میں اس نظام کے لیے کوشاں ہے جو اسلام کے ابدی اور انسانیت کے لیے مفید قوانین پر مشتمل ہے۔ قرآن حکیم ابواب بر میں آخری بات جو مقصود ہے وہ ہے مشرکین سے نکاح۔ خاندانی نظام میں اسلام نے ایک اصول دیا کہ مشرک مردوں سے مسلمان خواتین نکاح نہیں کرے اور مسلمان مرد مشرک خواتین سے نکاح نہیں کرے، اگرچہ ان میں فوائد ہو، اگرچہ ان میں ترقی کی گنجائش ہو۔ ہمارے ہاں آج بھی رشتوں میں بعض لوگ جو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں وہ یہ کہ ہم ایسی جگہ رشتہ کریں جس سے ہمارے مالی ترقی ہو، مالدار خاندان میں، جس کے نتیجے میں چونکہ مقصود صرف مال ہوتا ہے لہذا بعد میں رشتے میں مشکلات پیش آتے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رشتوں میں نسب کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں اور حسن کو دیکھتے ہیں، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم رشتوں میں دینداری کو دیکھو۔ وہ رشتے جو دینداری،
حسن سلوک، حسن سیرت کی بنیاد پر جن کا انتخاب ہوتا ہے وہ رشتے دوام بھی پاتے ہیں، وہ مستحکم بھی ہوتے ہیں۔ جس رشتے کی بنیاد ہی مادیت پہ ہو اس رشتے کا اختتام بھی مادیت پر ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کا ایک مستقل حکم، جو مزید ابواب بر اس پارے میں بتائے گئے وہ ایلا کا قانون ہے، طلاق کا قانون، عدت کا قانون، رضاعت، مہر اور کسی سے بیوہ کے ساتھ نکاح کا طریقہ یا طلاق شدہ کے ساتھ۔ میں ایک ایک جملے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ قرآن حکیم نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ جن کو طلاق ہو جائے وہ خود کو روکے رکھے 3 پیریڈ تک۔ یہ دراصل عدت کا بیان ہے، اور عدت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عدت ہے جب کسی کا شوہر فوت ہو جائے، اور ایک عدت ہے جب کسی کو طلاق ہو۔ تو جب طلاق ہو جائے اس کی عدت جو ہے وہ 3 پیریڈ ہے، اور اگر پیریڈ کا مسئلہ واضح نہیں ہے تو 3 مہینے۔ اور آگے چل کر قرآن حکیم دوسری عدت کا ذکر کرتا ہے کہ جن کے شوہر وفات پا جائے وہ 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار کریں گے۔ عدت کا جو مقصود ہے قرآن حکیم اس کو واضح کرتا ہے کہ 2 نکاحوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ نسل اور نسب الگ الگ ہو جائے، کوئی اشتباہ نہیں رہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا اس دوران اگر کسی کا بچہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک مدت چاہے کتنی ہو جائے، اگر بڑھ بھی جائے تو بچہ پیدا ہونے تک دوسرا نکاح نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن حکیم نے خاندانی نظام کی رہنمائی فرمائی، اور پھر اصول بتایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر کسی کے طلاق پوری ہو جائے، 3 طلاقیں ہو جائے، تو اس کے بعد اس شوہر کے لیے اس وقت تک دوبارہ شادی کرنا جائز نہیں ہوگا جب درمیان میں وہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔ یہ اسلام ذرا سخت قانون بتا رہا ہے، اس لیے بتا رہا ہے کہ لوگ طلاق کی اہمیت کو سمجھے، طلاق کو کھیل نہ بنائے۔ ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ چونکہ ہم میں مجموعی لحاظ سے برداشت کم ہوتا جا رہا ہے تو ہم عدم برداشت کی وجہ سے معمولی مسئلوں پر طلاق دے دیتے ہیں، اور جذبات میں آ کر 3 کی 3 طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر پریشان ہوتے ہیں کہ بچے ہیں، خاندان ہے، کیا کریں۔ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بچے، یہ خاندان طلاق سے پہلے وجود میں آئے تھے، لہٰذا ان کے بارے میں سوچنا طلاق سے پہلے چاہیے تھا۔ طلاق کے بعد تو بچے نہیں ہوتے، طلاق سے پہلے کے تھے۔ تو جس وقت یہ بچے تھے، خاندان تھا، مسائل تھے، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اس کا ایک آسان تجویز اور حل یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں طلاق کی حساسیت، طلاق کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات، طلاق کے نتیجے میں اولاد پر ہونے والے اثرات، معاشرے پر ہونے والے اثرات، طلاق کا سب سے زیادہ نقصان اولاد کو ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر بیوی کو، اور تیسرے نمبر پر شوہر کو، اور پھر پورے خاندانوں کو۔ لیکن قرآن حکیم طلاق کے احکامات جب بتاتے ہیں تو اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ طلاق برا ہونے کے باوجود بھی زندگی کا ایک ناگزیر حصہ ہے، کہ بعض ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جب رشتہ نہیں چل پاتا تو قرآن حکیم طلاق کا، جن معاشروں میں یا جن ادیان اور مذاہب میں طلاق کا تصور نہیں ہے وہاں اس سے زیادہ پیچیدگیاں ہو جاتی ہے، اور آخر لوگ نکاح ہی نہیں کرتے۔ یعنی جہاں طلاق کو مشکل بنایا جائے گا وہاں لوگ نکاح کرنا چھوڑ دیں گے، جس طرح کہ اس وقت کی ہماری مغربی دنیا میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم تیسرا ایک اور حکم ارشاد فرماتا ہے، اور وہ ہے رضاعت کا حکم، اور اسے ہم بچوں کے حقوق کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں۔ ایک بچے کا حق کیا ہے؟ آج ہمارا مغرب کہتا ہے کہ بچے کا حق یہ نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے، اور اسے ہم مقاصد شریعت میں چوتھا مقصد کہتے ہیں کہ تحفظ نسب و نسل۔ اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بچے کے کسی جنس کا تعین شروع میں نہیں کرنا چاہیے، بڑے ہونے کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس جنس میں فٹ کرتا ہے۔
یا اپنے اندر جینڈر کی تبدیلی کر کے وہ کسی اور جنس کو اختیار کرتا ہے. یہ وہ انتہا ہے کہ جس میں انسان خود کو بدلنے کے لیے اس حد تک چلا جاتا ہے. تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ بچے کا حق کیا ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ 2 سال پورے تک دودھ پلانا یہ ذمہ داری ہے، یہ بچے کا حق ہے. ہاں اگر کوئی عذر ہے، صحت کا مسئلہ ہے، تو شریعت ہمیشہ مشقت میں سہولت دیتی ہے. اور پھر قرآن حکیم نے فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ہر بچے کا نان و نفقہ اس کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ والدہ بچے کی وجہ سے والد کو مشقت میں ڈالے اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دے، یا اگر جدائی ہو جائے اور شوہر جو ہے وہ بچے کو والدہ سے ملنے نہیں دے، یا بچے کی وجہ سے والدہ کو تکلیف دے. قرآن حکیم دونوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ بچہ دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو بچے کی تربیت بھی ہوگی، بچے کی صحت اور تمام امور کا خیال رکھا جائے گا. اس لیے جب میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس کے سب سے زیادہ نقصانات بچے کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے شیطان کے بارے میں جو تعلیم ہے کہ سب سے زیادہ شیطان کب خوش ہوتا ہے، اسے ایک حدیث میں شیطان کے چھوٹے چھوٹے شیطان جب بڑے شیطان کو رپورٹ کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے بچے کو سبق پڑھنے سے روک دیا، کوئی کہتا ہے میں نے بچے کو گالی سکھا دی وغیرہ اس طرح. لیکن جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی کے درمیان رخنہ اندازی کر دی تو شیطان آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتا ہے کہ اصل کام تم نے یہ کیا، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں پھر بچے کی اخلاقی تربیت نہیں ہو پاتی تو بچے بے راہ ہو جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتا ہے. اس لیے والدین کو ہمیشہ اپنے تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے اور انہی ٹھیک تعلقات کے اثرات اپنے اولاد کی طرف منتقل کرنے چاہیے، دینی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، تعلیمی لحاظ سے بھی، تربیت کے لحاظ سے بھی، تاکہ معاشرہ بہترین افراد پر مشتمل رہے. ہم سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کے اہم مضامین لے رہے ہیں. تو تیسرا اہم مضمون ہے دوسرے پارے میں کہ موت کا خوف طاری ہو جاتا ہے. اس میں قرآن حکیم کی رہنمائی کیا ہے؟ قرآن حکیم ایک مثال ذکر کرتا ہے آیت نمبر 243 میں، الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا ان لوگوں کا آپ نے نہیں پڑھا، نہیں دیکھا، نہیں سنا، نہیں سمجھا جو ہزاروں کی تعداد میں نکلے گئے، اور ان کی نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ موت کا خوف، موت سے فرار کہ ہم بچ جائیں. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے کہا، فیصلہ دیا، حکم دیا کہ مر جاؤ. اور موت حکم الہی کا، روح انسان کے ساتھ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ روح کیا ہے؟ تو فرمایا روح امر ربی کا نام ہے، اور یہی امر ربی جب بچڑنے کا آتا ہے تو روح بدن سے نکل جاتی ہے. اجزاء عناصر کے مجموعہ اور اس کا بکھر جانا. اور یہ موت مومن کے لیے تو ایک مرحلہ ہے، یا جنت میں جانے میں رکاوٹ جو ہے وہ موت ہے، موت کا یہ مرحلہ. افسوس اس وقت ہوگا کہ، یا سوچ کی بات یہ ہوگی، غور و فکر کی، کہ موت کے بعد میں جنت جا رہا ہوں یا نہیں جا سکتا. یہ اصل مرحلہ ہے. یہ کوئی دکھ کی بات نہیں ہے کہ موت ہو یا موت نہیں ہے یا کب ہوگی. تو قرآن حکیم نے فرمایا، اور اس واقعے کی تفصیلات پھر سورہ مائدہ کے چوتھے رکوع میں ہیں، کہ لوگ اللہ کے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کے بجائے موت کے خوف سے بھاگنے لگے. تو موت تو ہر حال میں آنی تھی. اللہ نے ان کو فلسطین میں داخل ہونے سے روکا رکھا، یہاں تک کہ دوسری نسل پیدا ہوئی،
جو آزادی اور حریت کی فضا میں ماحول میں پڑی بلی تھی اور انہوں نے ہی پھر فتح حاصل کی. تو قرآن حکیم نے موت کا خوف اور موت کے خوف سے بھاگ جانا اور یہ سمجھنا کہ ہم احکام خداوندی سے فرار اختیار کر کے موت سے بچ جائیں گے، تو قرآن حکیم فرماتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں چوتھا اہم واقعہ جو بیان کیا ہے وہ طالوت کا واقعہ ہے، اور 247 آیت میں فرمایا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. نبی نے کہا، جب قوم نے کہا ہمارا حکمران ہونا چاہیے، تو نبی نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا ذمہ دار مقرر کیا ہے، حکمران مقرر کیا ہے. اب قوم کا رویہ کیا ہے؟ قوم کہنے لگی قالوا انا یکون له الملک علینا، یہ ہمارا حکمران کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں اب اسلام کا تصور حکمرانی اور دنیا کا تصور حکمرانی، چاہے وہ رومنس امپائر کا ہو، چاہے وہ گریک امپائرز کا ہو، یا اس سے پہلے کے ہو، اور اس کے مقابلے میں اسلام کا تصور حکمرانی پہلے بھی اور اب بھی. تو لوگ کہنے لگے یہ کیسے ہمارا حکمران ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار ہے. کیوں؟ اب یہ تصور ہے اقتدار کا. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو تھوڑا سا بھی کچھ نہیں ہے، یہ مالدار نہیں ہے. اقتدار کے لیے کرپشن ضروری اس فارمولے کے تحت ہوتا ہے، اور یہ موجودہ جمہوریت ڈیموکریسی کا بھی لازمی حصہ ہے کہ پیسے کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی، لہذا پیسے پہلے کمانا ہوگا. گویا ہمارا فارمولا یہ لوگ جب کہہ رہے تھے تب بھی اور آج بھی یہ ہے کہ سیاست کے لیے پیسہ اور پھر سیاست کے ذریعے پیسہ. یہ ایک سرکل ہے جس میں ہماری پوری دنیا اس وقت گری ہوئی. تو لوگوں کا پہلے اعتراض یہ تھا اللہ کے فیصلے پر کہ بھئی طالوت کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو اللہ نبی وقت میں نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، لہذا تمہارا کوئی آبجیکشن قابل غور نہیں. نمبر 2 وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو علم اور جسم میں وسعت، بڑائی اور صلاحیت عطا کی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اقتدار تو اللہ کی طرف سے وہ جس کو چاہے دیتا. اسلام نے یہاں قیادت کے لیے اصول طے کیا ہے اہلیت کا، کہ ذمہ دار چاہے وہ حکمران ہو یا کسی ادارے کا ذمہ دار ہو، قرآن نے اصول طے کر دیا. پہلا اصول ہے کہ جو شعبہ ہے اس شعبے کا علم. اگر کسی کو فوج کا ذمہ دار بنانا ہے تو وہ ظاہر ہے کوئی اپاہج نہیں ہو سکتا، اسے فوج کے بارے میں پورا علم فوجی زندگی کا. اگر کسی کو کسی تعلیمی ادارے کا ذمہ دار بنانا ہے تو وہ تعلیم کے شعبے کا ہوگا. اگر کسی کو صحافت کا ذمہ دار بنانا ہے وہ صحافت کے شعبے کا علم رکھتا ہوگا. گویا کسی بھی ذمہ داری کے لیے سب سے پہلی ضرورت اس شعبے، اس حصے کا علم ہے. یہاں اسلام ریاست کے لیے یا خلیفہ کے لیے، امیر المومنین کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہو. ہاں یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہو، کچھ نہ کچھ جانتا ہو اپنے شعبے کے بارے میں مجموعی لحاظ سے، اور دوسرا وہ جسمانی لحاظ سے صحت مند ہو. ہمارے پاکستان کے بہت ساری خوبیاں مشہور ہے، جن میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ ہمارا ایک ایسا بھی گورنر رہا، جنرل، جو پوری طرح بول نہیں پاتا تھا لیکن ہمارا حکمران رہا. یعنی جسمانی صلاحیت کی یہ بات تھی.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسمانی عیب کوئی بری بات ہے، وہ تو بدن اور واقعات بیمار ہر انسان ہوتا ہے. بات اس کی ہے کہ جب آپ کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں تو اسے صحت مند ہونا چاہیے اور اسے اس شعبے کا علم ہونا چاہیے. اس لیے ہمارے ہاں جو مسئلہ رہا ہے بنی اسرائیل کے طالوت پر اعتراض سے لے کر آج تک، وہ انہی دو چیزوں کے درمیان ہے. تو اسلام نے اصول طے کر دیا کہ جس کو جس شعبے کا ذمہ دار بنائے اس کی اس شعبے کی اہلیت ہونی چاہیے. اور دوسرا، اسی آیت نے اصول بتایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے لوگوں نے زیادہ لوگوں پر فتح حاصل کی ہے. گویا افراد کا کم یا زیادہ ہونا یہ فتح کے لیے اثر انداز نہیں ہوتا. افراد کا باصلاحیت ہونا، افراد کا اپنے مقصود، افراد کے اپنے نظریات سے وابستگی جس سٹینڈرڈ اور کوالٹی کی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. تو لوگ توڑے بھی ہو لیکن اپنے مشن کے ساتھ ان کی وابستگی جس درجے کی ہوگی اس بنیاد پر فتح ملے گی. اور تیسرا اصول اس طالوت کے واقعے میں قرآن حکیم نے فرمایا کہ جب طالوت دشمن کے مقابلے میں آئے، یعنی جالوت کے مقابلے میں، اور یہی وہ موقع ہے کہ طالوت کے لشکر میں موجود پیغمبر اس کے بعد حکمران بنتا ہے، اور بنی اسرائیل کے اس داؤد علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی اس دور کا ہے وہ سامنے آتے ہیں اور جالوت ان کے ہاتھوں مارا جاتا ہے. تو قرآن حکیم نے فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، کہ جب دشمن کے مقابلے میں آئے، طالوت کا لشکر جب جالوت کے مقابلے میں آئے تو قالوا، سب کہہ اٹھے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے اللہ ہم پہ صبر نازل فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور دشمن کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما. اس بات کو جوڑیے، بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے کہ اے اللہ یہ کچھ لوگ ہیں جو آج تیرے نام پر آئے ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والے نہیں رہیں گے. ہر نیکی کے موقع پر، ہر آزمائش کے موقع پر اللہ سے دعا کرنا، یہ طالوت علیہ السلام کے اس واقعے کا سبق ہے. ہم اس پارے میں ایک دعا تو طالوت کی اور ان کے افواج کی آئی، درمیان میں حج کے موقع پر قرآن حکیم نے دوسری دعا کا ذکر کیا، لہذا ہم اس پارے کا اختتام بھی اس دعا پر کرتے ہیں جو اس پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھائی. اور یہ وہی مشہور دعا ہے جو سب سے زیادہ ہم ذکر کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آیت نمبر 201. یہ اس پارے کی دعا ہے. حج کے موقع پر بھی ہم سب سے زیادہ یہ پڑھتے ہیں، نمازوں کے تحیات میں بھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اور زندگی کے ہر موقع پر یہ پڑھنی چاہیے. اور ہمارے محدثین، فقہاء، علماء کا اتفاق ہے کہ سب سے جامع ترین دعا یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں اس دنیا کی تمام بلائیاں، نیکیاں، حسنات عطا فرما، اور ہمیں آخرت کی بھی تمام نیکیاں اور حسنات عطا فرما. یہ مجموعہ ہے، حسنہ کا لفظ یا نکر استعمال ہوا جو فائدہ دے رہا ہے عمومیت کا، ہر طرح کی بلائی کی دعا. اب یہ بلائی میں شامل ہے اچھے رشتے سے لے کر، اچھے خاندان سے لے کر، اچھی جاب سے لے کر، اچھے دوستوں سے لے کر، اچھے رزق سے لے کر، اچھے مزاج سے لے کر، اچھے ماحول تک. جن جن پہلوؤں کو سوچتے جائیے ان سب کی یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں بلائیاں عطا فرما، اور کوئی ایک جزوی بلائی نہیں بلکہ مکمل بلائیاں عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما.
آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی سزا بھگت کر جنت جائیں گے. تو یہاں دعا اس کی ہو رہی کہ اے اللہ ہمیں کسی آزمائش کسی تکلیف کے بغیر آخرت کی کامیابی عطا فرما، نیکیاں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما. اس لیے اس کے فوراً بعد فرمایا وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے، آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ہر طرح کے عذاب سے، یعنی کسی عذاب سے گزارے بغیر جنت میں دخول، یہ دعا ہے. تو دنیا میں بھی تمام نیکیاں اور آخرت میں بھی پوری کامیابی، اس کی یہ دعا ہے. اور اسی دعا پر ہم اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں تمام کامیابیاں عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی ہمیں تمام کامیابی عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.